الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاء اللہ تعالی۔ مسئلہ نمبر ہے 749 المشہور بین الفقہاء رضوان اللہ تعالی علیہم ان فی جز المرأة شعرها فی المصاب کفارۃ الافطار فی شہر رمضان۔ یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں کہ فقہاء کے درمیان کچھ مشہور کفارے بھی ہیں جو صحیح سیستانی کے مطابق ثابت نہیں ہیں۔ ان میں سے ایک کفارہ کیا ہے کہ فی جز المرأة شعرها، کہ اگر ایک خاتون اپنے بالوں کو نوچتی ہے، جز یعنی نوچنا، بالوں کو پکڑ کے نوچنا، کہاں پہ؟ فی المصاب، مصیبت میں، یعنی کوئی اس کا فوت ہو جاتا ہے اور وہ میت کے اوپر اپنے بالوں کو نوچتی ہے، تو اس کا جو کفارہ ہے وہ کہتے تھے کہ کفارۃ الافطار فی شہر رمضان، کہ اس کا کفارہ جو ہے وہ ماہ رمضان میں جو ہے وہ افطار کرنے کا کیا کفارہ ہے، یعنی وہی 2 مہینے کے روزے یا جو ہے وہ 60 مسکینوں کو کیا کھانا کھلانا۔ وفی نطفہ او خدش وجہ، اچھا جز کا مطلب کیا ہے؟ اکھاڑ دینا، اور نطف کا مطلب کیا ہوگا؟ نوچنا۔ یعنی اس کے میں لغت میں مزید اس کو اردو میں ایک معنی مناسب بنے گا۔ نوچنا ہے، نطف ادھر لکھا ہوا ہے نوچنے کے معنی میں، نطف الشعر، بال نوچنا بھی لکھا ہوا ہے اور اکھاڑنا بھی کیا لکھا ہوا ہے۔ اچھا، نوچنا اور اکھاڑنا اکٹھا لکھ دیا اردو میں۔ اور جزا میں کیا ہوگا جی؟ جزا کا مطلب کاٹنا، کترنا۔ تو جز اور نطف کیونکہ یہاں پہ مقابلے میں استعمال ہوئے ہیں، تو جز کا جو یہاں پہ مطلب ہوگا وہ کاٹنے کے معنی میں ہوگا، یعنی بالوں کو اکھاڑ دینا، بالکل کاٹ دینا۔ تو اگر ایک خاتون جو ہے وہ مصیبت میں اپنے جو بال ہے وہ اکھاڑ دیتی ہے، یعنی الگ کر دیتی ہے بالکل جلد سے، تو اس کا کفارہ جو ہے وہ ماہ رمضان کا کفارہ ہے۔ اور اگر بالوں کو الگ نہیں کرتی، فقط نوچتی ہے، یعنی کھینچتی ہے بالوں کو، وہ الگ طور پہ کیا، انہیں الگ جز نہیں ہوتے، وہ جدا نہیں ہو جاتے، فقط نطف ہے، نوچنا ہے یعنی۔ او خدش وجہ، یا اپنے چہرے کو جو ہے وہ نوچتی ہے، چہرے کو، اب اردو میں تو نوچنا دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، چہرے کا نوچنا اور بالوں کے لفظ سے نوچنا، عربی میں کیا فرق ہوگا؟ یعنی بالوں کے نوچنے کے لیے لفظ سے نطف استعمال ہوگا، اور چہرے کے اوپر ناخن وغیرہ مارنا اس کے لیے کیا ہے؟ خدش کا لفظ استعمال ہوگا۔ یعنی چہرے کو اس طریقے سے جو ہے وہ کھرچتی ہے یا ناخن اس کے اوپر مارتی ہے کہ اذا ادمت ہو، کہ وہ اپنے چہرے کو کیا کر دے؟ زخمی کر دے۔ او شق الرجل ثوبہ، یا جو مرد ہے وہ اپنے کپڑے پھاڑ دے، فی موت ولدہ او زوجتہ، اپنے بچے کی موت پہ یا اپنی بیوی کی موت پہ۔ تو یہ یعنی موارد ہو گئے۔ اس میں کیا ہوگا؟ کفارۃ الیمین، یہاں جو ہے وہ یمین کا کیا آئے گا؟ کفارہ آئے گا۔ یمین اور نظر کا ایک ہی کفارہ ہے، یعنی 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، اگر اس سے عاجز ہو جائیں تو پھر کیا 3 روزے آئیں گے۔ تو یہ یعنی یہ کام تھوڑا ہو گیا، جو جز والا کام ہے یہ بڑا ہو گیا، بال بالکل ہی الگ کر دیے، کاٹ دیے۔ اگر الگ نہیں کیے، فقط نوچے ہیں، تو پھر یہ 10 مسکینوں کا، اگر الگ کر دیے ہیں بالکل تو وہ پھر 60 کیا ہے؟ فقراء کو کھانا کھلانے والی بات ہے کہ اچھا۔ ولیکن صحیح، لیکن صحیح کیا ہے کہ عدم وجوب الکفارۃ فی ھذا الموارد، یہ جو اوپر موارد ذکر ہوئے ہیں ان میں کفارہ کیا واجب نہیں ہوتا۔ اگرچہ اگر کوئی کفارہ دینا چاہتا ہے تو وہ احتیاط مستحب ہوگی، کیونکہ ایک نظریہ فقہاء کا موجود ہے، کچھ ضعیف سند روایات اس میں موجود ہیں، تو احتیاطاً انسان اگر دے دیں تو اس میں حرج نہیں ہے، اور اس میں ثواب بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ بطور احتیاط کے کر رہے ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ دین کی پیروی ہو، تو اس نیت کے اوپر بھی کیا اللہ ثواب دے دیتا ہے۔ آگے پھر اسی طریقے سے ہے کہ ذکر جمع من الفقہاء رضوان اللہ تعالی علیہم،
مشہور تو نہیں ہے لیکن کچھ فقہا کا یہ نظریہ ہے اور انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ان من افطر فی شہر رمضان علی الحرام، کہ جو ماہ رمضان کا روزہ افطار کر دے، توڑ دے ماہ رمضان میں، علی الحرام، حرام کے اوپر توڑے، یعنی حرام کام کر کے جو ہے وہ روزہ توڑ دیتا ہے۔ تو حرام کام کیا ہے؟ مثلا بیوی سے خود جماع کرنا جائز کام ہے، لیکن اگر زنا کرتا ہے تو یہ حرام ہو جائے گا۔ کھانا کھانا جو ہے ویسے روزے کو توڑ دیتا ہے لیکن حرام کھانا کھاتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ حرام کام ہے۔ استمناء یعنی جیسے حرام کام ہے، ٹھیک ہے، استمناء حلال والا نہیں، حرام والا استمناء۔ تو اس صورت میں کیا ہے؟ واجبت علیہ کفارۃ الجم۔ تو اگر حرام کے اوپر اس نے اپنا روزہ توڑا ہے تو فقہا کے اس گروہ کا کیا کہنا ہے کہ اس کے اوپر کفارۃ الجم آئے گا، ٹھیک ہے۔ کفارۃ التخیر کیا ہے؟ نہیں آئے گا، کہ یہ اختیار نہیں ہوگا کہ یا 6 مہینے کے روزے رکھے یا کیا ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، بلکہ اسے تینوں کام کیا اکٹھے کرنے ہوں گے۔ اگر عید کے رقبہ کا آپشن بھی کیا موجود ہو تو تینوں کام اکٹھے ہوں گے۔ ولیکن صحیح، لیکن صحیح ثانی کی تحقیق کیا کہتی ہے کہ صحیح یہ ہے کہ عدم وجوبہا، کہ یہ جو کفارہ ہے کفارۃ الجمع، یہ کفارۃ الجمع کیا واجب نہیں ہوتا، وہ کفایت و کفارۃ المخیرہ، اور کفارہ مخیرہ یہاں پہ کیا رہتا ہے؟ کافی رہتا ہے، یعنی فقط 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے یا جو ہے وہ 60 روزے رکھتے، یہ کافی ہے، دونوں کو اکٹھا انجام دینا کیا ضروری نہیں ہے۔ لو تزوج بامرأۃ ذات بعل او فی العدۃ رجعیۃ، ایک بندہ اگر شادی کرتا ہے ایسی خاتون سے کہ ذات بعل، جو شادی شدہ ہے، شوہر رکھنے والی ہے، ذات بعل، او فی العدۃ رجعیہ، یا اس کو طلاق ہوئی ہے لیکن ابھی وہ عدت رجعیہ میں، تو یہ نکاح کرنا تو حرام ہے اور اس کے اوپر حرمت دائمی بھی آتی ہے، لیکن اس نے ایسا کام کیا تو لازم ہو ان یفارقہ، ایک تو ایک فقہی حکم رہے گا کہ اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس سے جدا ہو جائے، اور ساتھ کیا ہے؟ واجب نہیں ہے، احتیاط اولا ہے کہ ان یکفر بخمسۃ اصواع من دقیق، کہ 5 جو سا ہے آٹے کے وہ کیا دے؟ کفارہ دے۔ سا کی تعبیر ہماری استعمال ہوتی ہے فطرہ میں، ایک سا کتنے کلو کا ہوتا ہے؟ 3 کلو کا، صحیح سی ثانی کی تحقیق کے مطابق، کچھ فقہا اسے 3.5 اور کچھ 4 کلو بھی کیا ہے شمار کرتے ہیں۔ لو نام عن صلاۃ العشاء الاخرہ، جو بندہ نماز عشاء آخرہ سے کیا سو جائے، عشاءین یہ 2 لفظ مؤنث استعمال ہوتے ہیں تو اس سے مراد مغرب اور عشاء ہوتی ہے، یا مغربین استعمال ہوتے ہیں تو مغرب اور عشاء۔ عشاءین میں عشاء اولی مغرب کہلائے گی اور عشاء ثانیہ یہی جو عشاء 4 رکھتی نماز، یعنی ایک بندہ جو ہے وہ سو گیا حتی خرج الوقت، یہاں تک کہ کیا ہے وقت کیا ختم ہو گیا، اب اس کی آنکھ کھلی تو فجر کا کیا ٹائم تھا، ٹھیک ہے، تو فل احوط الاولیٰ ان یصبح دائما، اب اس کے لیے احتیاط اولا کیا ہے کہ جب یہ صبح کرے تو روزے کی حالت میں کیا صبح کرے، یعنی اس دن کا کیا روزہ رکھ لے، تو یہ کیا ہے احتیاط اولا ہے، اور اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ کفارہ کہا جاتا ہے۔ ہاں، یعنی نماز عشاء سو گیا، جان بوجھ کے نہیں چھوڑی، سو گیا اور اٹھ نہیں سکا، یہاں تک کہ کیا نماز فجر کا ٹائم ہو گیا، تو اب کیا ہے جب صبح اٹھے تو پھر روزے کی نیت کر لیجیے، ٹھیک ہے جی، کھائے پیے گا نہیں۔ اچھا جی، لو نظر صوم یوم او ایام، ایک بندے نے نظر مانی کہ ایک دن کا روزہ رکھوں گا یا چند دن کے روزے رکھوں گا، فعجز عن الصوم، اب وہ روزہ رکھنے سے عاجز ہو گیا، تو یہ تو ہم نے بیان کیا تھا کہ جب انسان عاجز ہو جاتا ہے تو نظر ختم ہو جاتی ہے، لیکن فالاحوط لزوما، یہاں پہ احتیاط لازم کیا رہتی ہے کہ ان یتصدق لکل یوم، کہ جتنے دن کے روزے کی اس نے منت مانی تھی، نظر مانی تھی، ہر جو ہے وہ روزے کے بدلے میں کیا دے؟ صدقہ دے، کتنا؟ بمدن، ایک مد وہ 3 پاؤ کا ہوتا ہے، علی مسکین، کس کو صدقہ دے جی؟ ایک مسکین کو کیا صدقہ دے، او یعطیہ مدین، یا جو ہے وہ اس سے کیا دے؟ 2 کیا ہے مد دے، لیصوم عنہ، 2 مد کیوں دے؟ تاکہ وہ اس کی طرف سے کیا روزہ رکھے، یعنی اسے 1 مد دے دے تو اس کے لیے روزہ رکھنا نہیں ہوگا، اگر 2 دے گا تو پھر اسے کیا ہے اس کی طرف سے کیا روزہ بھی کیا رکھنا پڑے گا۔ قد عد من الکفارات المندوبۃ، کفارات مندوبہ میں سے شمار کیا جاتا ہے یہ جو روایت ہے، اس روایت کے مطابق کہ ما روی عن صادق علیہ السلام من ان کفارۃ عمل سلطان قضاء حوائج الاخوان، ٹھیک ہے، یہ روایت کے الفاظ ہیں کہ عمل سلطان کا کفارہ کیا ہوتا ہے؟ اپنے دینی بھائیوں کی حاجات کو کیا پورا کرنا۔ یہ معاملات میں یہ بحث گزری تھی وہاں پہ
کہ ظالم حکومتوں میں کام کرنا، تو وہاں پہ عیسیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ کام کرنا تب جائز ہوتا ہے کہ جب اس کے ذریعے سے وہ حقوق کا کیا دفاع کرے گا، مسلمانوں کے حقوق کے، تشیع کے حقوق کے، مومنین کے کام کر سکے گا، تو پھر یہ کام کیا ہوتا ہے، جائز ہوتا ہے۔ تو اس کو فقہا کچھ کیا تعبیر کرتے تھے، لفظ کفارہ سے کیا تعبیر کرتے تھے کہ یہ کام تو یعنی حرام ہے کرنا ظالم کے ہاں، لیکن اس کا پھر کفارہ کیا ادا کرنا پڑتا ہے کہ جو مومن ہیں ان کے کیا کام کرنے پڑتے ہیں، تو ان کی یہ تعبیر ہوتی تھی۔ جبکہ سیدی ثانی تامزل علی اور دیگر فقہا کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، اس صورت میں کام بھی کیا کرنا حلال ہو جاتا ہے، ہاں اس کی یہ شرط رہتی ہے کہ کام کے حلال ہونے کی شرط کیا رہتی ہے کہ وہ یہ والا اگر کام کر سکتا ہو، مومنین کا دفاع کر سکتا ہو، ان کی حاجات پوری کر سکتا ہو، تو پھر وہ جو ہے وہ ظالم حکومت کے کیا ہے حصہ بن سکتا ہے، وگرنہ وہ نہیں بن سکتا۔ تو بہرحال اس کو جو ہے وہ کفارات میں سے کیا ہے کبھی شمار کیا جاتا ہے، یعنی شمار کیا گیا ہے اس کو۔ اب یہ اسی کفارہ میں شمار کیا گیا ہے، اور اس کو کفارہ مندوبہ کیا کہا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے کفارہ مستحب ہے اس طرح کا دینا۔ تو اس تعبیر کے مطابق کیا ہے کہ جس نے کسی سلطان کا عمل کر لیا، یعنی ظالم بادشاہ کا اس نے کوئی کام کر دیا، تو اب وہ کفارہ اس کا کیسے ادا کرے کہ اب وہ کسی مومن بھائی کی حاجت کو بھی کیا ہے پورا کرے۔ تو یہاں سے کیا ظاہر ہوتا ہے اس عبارہ سے کہ جو اس نے بادشاہ کا کام کیا ہے وہ اس کے لیے کرنا جائز نہیں تھا، یعنی اس نے ایک حرام کام کر لیا اور وہ کسی بھائی کی مدد نہیں کر سکتا تھا، بس ایسے ہی کیا ہے اپنے پیسے کمانے کی خاطر اس کے ساتھ کیا مل گیا، کوئی وجہ نہیں تھی۔ تو پھر جب وہ توبہ کرے گا، اس کام کو چھوڑے گا، تو پھر بعد میں کیا اس کا یہ کفارہ کیا ادا کرنا مستحب ہے۔ توبہ الگ سے واجب ہے، لیکن یہ کفارہ کیا الگ سے ہوگا۔ اور اگر ہم شروع سے کہیں کہ کام کرنا جائز ہے، تو جواز کے لیے شرط یہی ہے، تو وہاں تو پھر مندوب تو نہیں کہیں گے، مستحب نہیں کہیں گے کفارہ کو، وہ تو پھر کیا ہے واجب کا شرط بن جائے گا کہ شرط واجب ہے کہ یہ کام جائز ہی تبھی ہوتا ہے کہ جب وہ یہ کام کرے، بھائیوں کی حاجات کو پورا کرے۔ وَكَفَارَةُ الْمَجَالِسِ أَن تَقُولَ عِندَ قِيَامِكَ مِنْهَا، اور مجالس اور محفلوں کا جو کفارہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ان محفل سے اٹھیں تو پھر یہ کیا دعا پڑھیں، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، یعنی تیرا رب عزت والا رب ہے اور وہ پاک ہے ان چیزوں سے جو وہ وصف بیان کرتے ہیں، جو لوگ چیزیں بیان کرتے ہیں، اور تمام پیغمبروں پہ سلام ہو اور تمام حمد اللہ تعالیٰ کی خاطر۔ یعنی یہ چیز روایات میں موجود ہے کہ لفظ مجالس چونکہ ہمارے بر صغیر میں جو ہے وہ، بلکہ ابھی تو عراق میں بھی ایسا چلنے لگ گیا ہے کہ وہ مجلس جو ہم کرتے ہیں، خطیب لے کے بیٹھتے ہیں اور مجلس امام حسین اس کے ساتھ لفظ بولی جاتی ہے، وگرنہ یہ لفظ جو مجالس ہے اس کا ہم اردو میں ترجمہ کیا کریں گے، گپ شپ کی محفلیں، ٹھیک ہے، دوست اکٹھے بیٹھے ہیں، گپ شپ ہوتی ہے، اور اس گپ شپ میں ظاہری بات ہے کوئی علمی مباحثہ تو نہیں ہو رہا ہوتا، ٹھیک ہے، گپ شپ میں پھر سارے موضوعات ڈسکس ہوتے ہیں، جب سارے موضوعات ڈسکس ہوتے ہیں تو اس کی پھر کیا ہے کفارہ بتایا گیا کہ جب ایسی محفل سے کھڑے ہوں کہ جو باقاعدہ بپائی کیا ہے گپ شپ کے لیے کیا ہے ٹائم پاس کے لیے، تو اس کی بعد جو ہے وہ یہ والی کیا دعا آپ مانگیں، یہ کفارہ ہے۔ وہ کفارۃ و ذہ کے، اور ایک بندہ اگر ہنستا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے کہ وہ یہ جملہ کیا پڑھے، اللہم لا تمقتنی، اے اللہ مجھے کیا ہے رسوا نہ کرنا، یا مجھ سے کیا ہے نفرت نہ کرنا۔ اور کفارۃ الاغتیاب، کسی کی اس نے غیبت کی ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے، الاستغفار للمغتاب، کہ جس کی غیبت کیا اس کے لیے کیا ہے طلب مغفرت کرے۔ کفارۃ و طیرت، اگر طیرہ کسے کہتے ہیں، بدشگونی، کسی نے کیا بدشگونی کی کہ تم تو جو ہے وہ تباہ ہو جاؤ گے، تمہارے پیسے ڈوب جائیں گے، تم ابھی سفر پہ جا رہے ہو، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور تمہارا کیا ہے جناب علی کیا وہ کہتے ہیں ممنوع الورود لگ جائے گا، ٹھیک ہے، کوئی بدشگونی کر دی کسی نے، تو اس کا کفارہ کیا ہے کہ انسان کیا توکل کرے، کام اگر نیک کرنا چاہ رہا ہے تو پھر اللہ پہ کیا بھروسہ کرنا، یہ اس کا کفارہ ہے۔ کفارۃ اللطم الخدود، رخساروں کے اوپر جو پیٹنے کا کفارہ ہے وہ کفارہ کیا ہے، استغفار اور توبہ ہے۔ اور یہ سارے جو کفارے ہیں یہ مستحبات میں سے ہیں، واجبات میں سے کیا ہیں، نہیں ہیں۔ اچھا، یہاں پہ کفارے کی اقسام مکمل ہوئی کہ کیا کیا کفارے ہوتے ہیں، کیسے دیے جاتے ہیں۔ اب اس کے دیگر جو ہے وہ احکام کیا بیان کر رہے ہیں۔ فی احکام الکفارات یعتبر فی الخصال الثلاث، خصال الثلاث کی تعبیر ہمیشہ استعمال ہوتی ہے صیام اور اطعام کے لیے، کہ جو تین چیزیں ہیں کفارے میں، اس میں کیا معتبر ہوتا ہے کہ النیت المشتملۃ علی قصد العمل، پہلے تو انسان کے پاس
ارادہ ہونا چاہیے۔ نیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قصد اور ارادہ، کہ جو مشتمل ہو کہ علی قصد العمل، کہ انسان اس عمل کا کیا کر رہا ہو؟ قصد بھی کر رہا ہو، ان ویسے کسی کی دعوت نہ کر رہا ہو، ٹھیک ہے، اس نے 60-70 اگر فقراء کو بلایا دعوت کر رہا ہے تو باقاعدہ اس کے ارادہ یہی ہو کہ میں یہ کفارے کے عمل کے طور پہ کیا ہے انہیں کھانا کھلا رہا ہوں۔ اچھا، وقصد القربت ہے، ایک تو اسے پتہ ہو کہ میں عمل کیا کر رہا ہوں، اس کا ارادہ ہونا چاہیے، اور دوسرا کیا ہے کہ وہ عمل جب کر رہا ہو تو اس کے اوپر بھی کیا ہے؟ قصد قربت ہونی چاہیے کہ یہ اللہ کی اطاعت کی خاطر میں ایسا کر رہا ہوں۔ اور وقضا، اور اسی طریقے سے یہ قصد بھی ہونا چاہیے کہ قصد کونی کفارۃ، کہ یہ جو میرا عمل ہے یہ بطور کفارہ کے ہے، کہ پہلے تو میں کیا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا رہا ہوں، دوسرا اللہ کی خاطر کھلا رہا ہوں، اور تیسرا کیا ہے کہ یہ جو فلاں عمل تھا میرا اس کے کیا ہے کفارے کے بدلے میں ہے۔ ولو اجمالاً، یہ جو قصد ہے کفارے والا، اس میں تفصیل شرط نہیں ہے کہ کون سے روزے تھے جو چھوٹے تھے، کون سا ایسا عمل تھا جو چھوٹا تھا پھر اس کے بدلے میں کفارہ آ رہا ہے، اجمالاً کافی ہے، یعنی وہ یہ اجمالاً کیا ہوتا ہے؟ معافی ذمہ، وہ کہے کہ جی میرے ذمہ پہ جو بھی کفارہ ہے وہ کیا ہے ادا ہو جائے۔ فلو تردد، اگر ایک بندہ کیا متردد ہے، شک میں ہے کہ معافی ذمت ہی، کہ جو اس کے ذمہ پہ ہے، بین الکفارت وغیرہ، کیا اس کے ذمہ پہ کفارہ ہے یا غیر کفارہ ہے، یعنی کما لو عالمہ، مثال دے رہے ہیں کہ اسے اس بات کا تو یقین ہے کہ ان علیہ صیام شہرین متتابعین، کہ اس کے اوپر 2 مہینے کے روزے تو رکھنا آ چکا ہے، لیکن ولم یعلم، اسے یہ نہیں پتہ چل رہا کہ انہ من جہت نظر، کیا یہ نظر کی جہت سے ہے کہ اس نے نظر مانی تھی 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے کی، یا جو ہے وہ یہ کس کی جہت سے ہے؟ کفارہ کی جہت سے ہے، یعنی 2 مہینے کے روزے کا تو اسے پتہ ہے میں نے رکھنے ہیں، لیکن کیا یہ نظر والے ہیں؟ ہو سکتا ہے میں نے کوئی نظر مانی ہو سکتا ہے میں نے نظر کیا 2 مہینے کے روزے کی نہ مانی ہو، 2 دن کی مانی ہو، اور اوپر سے کیا ہے یہ بھی یقین ہے کہ ہو سکتا ہے یہ کفارے کے ہوں، ٹھیک ہے، تفصیل نہیں پتہ چل رہی، اجمالاً کیا پتہ ہے، تو اجتازا، تو یہ کافی ہوگا، یعنی وہ اکتفا کرے گا کہ بالاتیان بھی، کہ وہ 2 مہینے کے روزے انجام دے، بقصد معافی ذمہ کے لیے انجام دیتے ہیں۔ وَإِن تَبَيَّنَ بَعْدَ ذَلِكَ كَوْنُهُ كَفَارَةً، اگرچہ بعد میں اسے پتہ چل جائے کہ یہ جو 2 مہینے کے روزے تھے یہ کیا کفارہ کے طور پہ تھے، یعنی اپنی ڈائری وغیرہ کھولی، سوچا اور اسے پتہ چل گیا کہ بھئی نظر تو 2 دنوں کی تھی، اصل یہ روزے جو آ رہے ہیں 2 مہینے کے، یہ کیا ہیں؟ کفارے کے ہیں۔ وَلَا يُعْتَبَرُ فِي قَصْدُ النَّوْ، اس کفارہ میں کیا ہے؟ نو کا قصد کرنا، کہ کفارہ کی کون سی قسم ہے، یہ بھی نیت کرنا واجب نہیں ہوتی۔ وَإِن وَجَبَتْ بِأَسْبَابٍ مُخْتَلِفَةٍ، اگرچہ یہ جو کفارہ ہے یہ اس کے اوپر واجب ہو مختلف اسباب سے، یعنی بہت سارے کفارے ہیں مختلف اسباب سے، تو پھر بھی خود 9 کفارے کی معین کرنا ضروری نہیں ہے۔ جیسے ہمارے اوپر کیا ہے مختلف دنوں کی نمازیں واجب ہوتی ہیں، تو ہم نماز فجر پڑھ لیں، یہ معین کرنا کہ یہ پچھلے مہینے کی ہے، اس مہینے کی ہے، پہلے والی ہے، بعد والی ہے، یہ معین کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ ایک بندے کے اوپر 5 کفارے ہیں، اب ایک کفارہ کیا ہے، فرض کریں قتل خطا کا ہے، وہ بچہ کیا ہے ساقط کیا تھا، ٹھیک ہے، ایک کفارہ کس کا ہے، وہ روزے توڑنے کا ہے، اسی طریقے سے اور کفارے ہیں، تو وہ معین کرنا ضروری نہیں ہے، بس وہ کہے کہ جو کفارہ ہے ترتیب سے میں چلا رہا ہوں، 5 کفارے ہیں وہ کیا پورے کرنے ہیں، تو جو روزے کے ہوئے روزے کے ہو جائیں گے، جو ایبورشن کے ہوئے اس کے ہو جائیں گے، سارے اس طریقے سے کیا ادا ہوتے جائیں گے۔ الا، مگر یہ کہ الا اذا اخذ فی المتعلق خصوصیت قصدیت، مگر یہ کہ جو متعلق کے کفارہ ہے، کفارہ جس کے اوپر آیا ہے اس کے اوپر کیا ہے ایک ایسی خصوصیت رکھی گئی ہو کہ جو قصد کے اوپر ہو، کہ جب انسان اسی کام کے کفارہ کا قصد کرے گا تو تب یہ کیا یہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اس کی مثال ایک ہی ہے ہمارے پاس، کما فی کفارت الظہار، جیسا کہ کیا زہار کا کفارہ ہے، بلحاظ کونہا، کس لحاظ سے کہ یہ جو کفارہ زہار ہے یہ کیا بنتا ہے، محللۃ للوط، یہ جماع کے لیے کیا بنتا ہے، محلل بنتا ہے، یعنی ایک بندے نے زہار کیا تو بیوی کے ساتھ جماع کرنا حرام ہو گیا، اب یہ جماع کیسے حلال ہوگا، جب کفارۃ الظہار کہہ دے گا، اب 2 مہینے کے روزے میں وہ یہ نیت کرے گا کہ یہ کون سے 2 مہینے کے روزے رکھ رہا ہوں جو زہار والا کفارہ ہے، تب جا کے کیا یہ جماع حلال ہوگا، اگر یہاں پہ قصد نہیں کرتا زہار والے کا پھر جماع کیا حلال نہیں ہوگا۔ یہ زہار سے یاد آیا کہ ایک بندے کا میسج آیا ہوا تھا کہ وہ جو غلطی سے زہار ہو گیا بیوی سے، اب کیا کریں، ٹھیک ہے، کہ غلطی زہار ہوگا کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے، زہار کی اتنی شرائط ہیں، 2 عادل گواہ بٹھانے پڑتے ہیں، صیغہ پڑھنا پڑتا ہے، قصد اور ارادے کے ساتھ پڑھنا پڑتا ہے، یہ نیت ہوتی ہے کہ بیوی حرام ہو جائے، غلطی والا زہار کون سا ہوتا ہے، تو وہ اس کے ذہن میں شاید یہ ہوگا کہ بیوی کو بہن کہہ دیا یا کچھ کہہ دیا کہ تم ماں کی طرح لگتی ہو، یوں کر کے۔
اچھا، فلوکان علیہ سیام و شہرین متتابعین، اگر اس کے اوپر کیا تھے 2 مہینے کے روزے تھے، مرتن لکفارت القتل خطأ، ایک دفعہ جو تھی اس نے قتل خطا کیا تھا یعنی ایبورشن بچے کو گرا دیا تھا، وہ اخرى لکفارت الافطار، اور دوسری دفعہ کیا کیا جی افطار کیا تھا ماہ رمضان میں، جان بوجھ کے روزہ توڑا تھا، فصام، اب 2 کفارے ہو گئے نا، ایک ماہ رمضان کا اور ایک کس کا جی قتل خطا کا، فصام شہرین بقصد تکفیر، اب اس نے 2 مہینے کے روزے رکھے، نیت کیا ہے کہ بس کفارے کے روزے ہیں، 9 معین نہیں کی، تو اجزاء عن احدہما، تو یہاں پہ یہ کفارہ کیا ان دونوں میں سے کسی ایک سے کیا ہو جائے گا کافی ہو جائے گا، فإن صام كذلك مرة أخرى، اب دوبارہ کیا وہ اسی طریقے سے کفارے کی نیت سے پھر دوبارہ 2 مہینے کے روزے رکھتا ہے، تو فارغ ذمت ہو، تو اس کے ذمہ داری ادا ہو جائے گی، عنہما، ان دونوں سے کیا مطلب، یعنی جو قتل والا کفارہ تھا وہ بھی ادا ہو جائے گا، اور جو روزے کے توڑنے والا تھا وہ بھی کیا ہے ادا ہو جائے گا۔ وَأَمَّا لَوْ كَانَ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ متتابعین، لیکن اگر اس کے اوپر 2 مہینے کے جو روزے تھے وہ مرتن لکفارت القتل خطا، وہ ایک کفارہ کیا ہے قتل خطا کا آ رہا ہے، اور دوسرا کس کا آ رہا ہے کفارت زہار آ رہا ہے، اب چونکہ زہار میں نیت ضروری ہے، قصد ضروری ہے، تو فصام شہرین، اب اس نے 2 مہینے کے اگر روزے رکھ لیے، من دون تعیین، لیکن معین کیا نہیں کیا، تو واقع عن الاولیٰ، تو یہ کفارہ پہلے سے واقع ہوگا، یعنی قتل خطا کا ہو جائے گا لیکن دوسرے کا نہیں ہوگا، فإن صام شہرین آخرین، تو اگر وہ دوبارہ 2 مہینے کے روزے رکھے گا تو پھر تو ایک ہی بچ گیا تھا نا، پھر کیا واقع عن الثانیہ، وہ کیا دوسرے سے واقع ہو جائے گا۔ ھذا فی المتعدد من انواع مختلفہ، یہ وہاں پہ ہے کہ جب کفارہ متعدد ہو اور انواع کیا مختلف ہوں، ایک کی تکرار نہ ہو، ایک روزے کا ہو گیا، ایک زہار کا ہو، قتل کا، نوع مختلف ہے پوری کی پوری۔ اما فی المتعدد من نوع واحد، لیکن اگر ایک ہی نوع کے متعدد کفارے ہیں، یعنی روزہ جو ہے وہ 3-4 روزے اس نے توڑے ہیں جان بوجھ کے، تو یہ ایک ہی نوع کے کیا کفارے ہیں زیادہ، فلا یعتبر تعین مطلقاً، پھر تو مطلق تعین کیا ضروری ہی نہیں ہے، چاہے پہلے ہو بعد میں ہو، چاہے وہ زہار والے ہوں زیادہ، ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہے پھر مطلقاً نہیں ہے۔ نام فی کفارت زہار لا یترتب اثر عملی و ترخیص فعلی، کفارہ زہار کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اگر وہ بغیر تعین کے ادا کرتا ہے کفارہ تو اس کے اوپر اثر عملی مرتب نہیں ہوگا، اثر عملی کے وہ تفسیریہ یعنی ترخیص فعلی، وہ جو اجازت ملتی ہے جماع کرنے کی وہ اس کے اوپر نہیں آئے گی، کہ فیما اذا ظاہر من زوجتیہ معا، کہ اس نے 2 بیویوں سے کیا ایک ساتھ زہار کیا، ایک کے ساتھ ایک ہی زہار ہوگا لیکن 2 بیویاں تھیں، دونوں کے ساتھ کیا ایک ساتھ زہار کیا، وصام شہرین متتابعین، اس نے 2 مہینے کے روزے رکھے، من دون قصد احداہما، اب یہ 2 مہینے کے روزے کس زہار کے بدلے میں جا رہے ہیں، پہلے والے زہار کے بدلے میں یا دوسری بیوی کے زہار کے بدلے میں، یہ نیت نہیں کی، من دون قصد احداہما بالخصوص، کہ ایک کفارہ خاص تر کس طرف سے ہے اس کی نیت نہیں کی، تو پھر کیا ہے کفارہ تو ادا ہو جائے گا، ولیکن اذا اتبعہ، لیکن وہ کفارہ ادا ہو جائے گا لیکن بیوی ایک بھی حلال نہیں ہوگی، ولیکن اذا اتبعہ بصوم شہرین آخرین، لیکن اگر اس کے بعد 2 مہینے کے مزید روزے رکھتا ہے بقصد کفارت زہار، کفارہ زہار کی نیت سے، تو حلت لہ کلتا الزوجتین، اب جو ہے وہ اس کے لیے 2 بیویاں کیا ہوں گی حلال ہوں گی، تو لہٰذا پہلے کفارہ ادا ہو جائے گا، بیوی حلال نہیں ہوگی، بیوی تب حلال ہوگی جب دوسرے کا کیا ہے کفارہ بھی ادا کرے گا، لیکن اگر پہلا کفارہ اس نے معین کر کے دے دیا ہو تو وہ پھر جس کا معین کیا تھا وہ کیا ہے حلال ہو جائے گی۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین۔